ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا سے باہر فوری لیبو نامی اسٹیشن ہے جو افریقہ کے جنوبی صحرائی علاقے میں پہلی جدید لائٹ ریل سسٹم کا اہم سٹاپ ہے۔ یہ ایتھوپیا کو خلیج عدن اور بحیرہ احمر میں کلیدی بندرگاہوں سے ملاتا ہے۔ انفراسٹرکچر کا یہ وسیع منصوبہ چین کی مالی امداد سے بنایا گیا ہے۔ جب ٹرمپ انتظامیہ کے بہت اعلیٰ عہدیدار ایشیا کا دورہ کرتے ہیں یا دنیا کے دوسرے حصوں میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چین ہمارے حصے پر قبضہ کر رہا ہے تو پھر انہوں نے سوچا کہ ہمیں مل کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ ماہ ٹرمپ انتظامیہ نے خاموشی سے ایک نیا ترقیاتی امدادی ادارہ قائم کیا جسے یو ایس انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن یا IDFC کا نام دیا گیا ہے، اور اس کے لیے قانون سازی پارٹی سیاست سے بالاتر ہو کر کی گئی ہے۔ Well, I think it's quite significant that the Congress and the administration. یہ بات اہم ہے کہ کانگریس اور انتظامیہ نے غیر جانبدار طریقے سے ترقیاتی فنڈز کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے تاکہ دنیا بھر میں امریکہ کی ترقی کے منصوبوں کو فروغ دیا جائے۔ صدر کے لیے یہ اقدام اپنے اس وعدے سے پیچھے ہٹنا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ دنیا کے ساتھ تعلقات میں امریکی امداد کے کردار کو کم کریں گے۔ نیا ادارہ OPIC یعنی اوورسیز پرائیویٹ انویسٹمنٹ کارپوریشن کی جگہ لے گا، مگر اس کے پاس پہلے کے مقابلے میں زیادہ اختیارات اور فنڈز ہوں گے۔ صدر ٹرمپ اور بعض ریپبلکنز پہلے تو OPIC کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ترقی پذیر ملکوں میں کاروبار کرنے والے اداروں کو قرضے دینا سرکاری وسائل کا اچھا استعمال نہیں، مگر ان کا مقابلہ تو ون بیلٹ ون روڈ سے ہے۔ چین کی طرف سے دنیا بھر میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے $10 کروڑ سے زائد کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے بیجنگ جغرافیائی اور سیاسی اعتبار سے مضبوط ہوا ہے، لیکن اس سے فائدہ حاصل کرنے والے ممالک میں مسائل کی بھی نشاندہی ہوئی ہے۔ بین الاقوامی اقتصادیات میں چین ایک ڈرگ ڈیلر کی طرح ابھر رہا ہے۔ آج دنیا میں قرضوں کی پائیداری سے متعلق وسیع تر بحث جاری ہے کیونکہ وہ مضحکہ خیز شرائط پر آسانی سے رقوم فراہم کر رہے ہیں جو ضروری نہیں کہ شفاف ہوں اور عالمی ضوابط کے مطابق ہوں۔ بیجنگ ان الزامات کو مسترد کرتا ہے کہ اس کی جانب سے قرضوں کی فراہمی سے ترقی پذیر ممالک قرضوں کے جال میں پھنس رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صرف $60 ارب سے IDFC کا نیا ادارہ دنیا میں چینی سرمایہ کاری کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا، مگر قرضے فراہم کرنے والے دوسرے عالمی اداروں کی شراکت داری کے ساتھ یہ کافی با اثر ہو سکے گا۔ افریقہ، ایشیا اور لاطینی امریکہ کے ترقی پذیر ممالک امریکی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پیٹسی ویدا کسوارا کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔